بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے۔ جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ حضرات، آج کا یہ تاریخی دن ہندوستان کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا۔ 15 اگست یوم آزادی کا دن جو ہندوستان کے لیے بہت ہی مبارک دن اور تہوار اور جشن کا دن کہا جاتا ہے اور منایا جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے ہمارے اسلاف کی، ہندوستان کے وجود کی، ہمارے دین اور دھرم، ملت و مذہب کے بقا اور تحفظ کی۔ 1601 عیسوی میں واسکو ڈی گاما، جس کی سربراہی میں انگریزوں کی ایک جماعت، انگریزوں کا ایک قافلہ ہندوستان کی دھرتی پر تجارت کی نیت اور غرض سے حاضر ہوا۔ یہ عیار اور مکار قوم جو اپنے دل کے اندر بہت سارے راز چھپائے رکھتی ہے، یہ تجارت کی غرض سے ہندوستان میں پنجہ جمانے کی کوشش کی۔ مغلیہ دور تھا اور ہندوستان کے وہ مسلمان ان کے فریب یا ان کے نشیب و فراز سے واقف نہیں تھے۔ ان لوگوں نے ہندوستان میں ان کو پنپنے کی اجازت دی۔ واسکو ڈی گاما نے اپنی یہ جماعت کے ساتھ ہندوستان کی دھرتی پر تجارت کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی، اور ان کے دل کے اندر یہ بات طے شدہ تھی کہ اسی بہانے اس سونے کی چڑیا پر حکومت کی جائے گی اور اسے اپنے چنگل میں لیا جائے۔ انہوں نے بادشاہ وقت سے یہاں اجازت، یہ تجارت کرنے کی اجازت حاصل کی۔ بادشاہ وقت نے تجارت کے لیے اجازت دے دی اور وہ اپنے عزائم اور منصوبے میں دھیرے دھیرے کامیاب ہوتے گئے، یہاں تک کہ بنگال کی زمین سے کافی مقدار میں انگریز اور فرنگی یہاں حاضر ہوئے اور دھیرے دھیرے مختلف صوبوں پر انہوں نے قبضہ کیا، ان کے گورنر ہو گئے۔ جب ان کا پنجہ اور مضبوط ہو گیا، ان کی طاقت اور مضبوط ہو گئی، تو انہوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا، اپنی چالیں چلی اور اپنے اس عزائم اور منصوبے میں وہ بتدریج کامیاب ہوتے گئے۔ بالآخر یہ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ ہم مسلمانوں کو ان کے دین سے، ان کے دھرم سے، اسلام سے، ملت سے، ان کی تہذیب سے بالکل بے دخل کر دیں اور وہ عیسائی کے روش اور عیسائی طرز و بود و باش اور ان کے طریقہ کو اختیار کر لیں۔ یہ ہر آدمی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے ایسی شخصیتیں ہندوستان میں پیدا کی تھی جو اپنے نور باطن سے اور اپنی بصیرت سے انگریزوں کی ان چالوں سے آگاہ ہو گئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے مومنانہ فراست عطا فرمائی تھی اور اللہ نے علم و عمل کا اور پہاڑ جبال العلم والعمل بنایا تھا، جو بہت بڑے مشائخ میں شمار کیے جاتے تھے، عوام کے بہت ہی مقبول اور علماء میں بہت ہی محبوب، قابل تقلید شخصیت کے مالک تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کر لیا کہ یہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ہمارا دین بھی ختم کر دیں گے، اس لیے انہوں نے اپنی خانقاہ سے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ صادر فرمایا۔
شاہ صاحب کا ثابت کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. جذبہ جہاد پیدا ہو گیا کہ اپنے دین کے بقا اور اپنے اسلامی شاعر کی بقا کے لیے اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی تمام چیزوں کو ہندوستان پر برقرار رکھ سکیں. ورنہ وہ دن دور نہیں کہ جس دن یہ انگریز ہم کو ان تمام چیزوں سے بے دخل کر سکتا ہے. شاہ عبدالعزیز وحدت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کو بھانپ لیا اور گویا علامہ اقبال کے اس قول کے مطابق کہ مسلمانوں کبھی ہنگامہ آرائے جہاں تم تھے، فروغ بزم ہستی رونق قوم و مکاں تم تھے، جنہیں تھمنا نہ آتا تھا جہاد زندگانی میں، وہ سرگرم سفر وہ زیادہ پیماں کارواں تم تھے، مگر اب ہو محروم ذوق زندگی ایسے، یقین آتا نہیں پہلے کبھی ارباب چاں تم تھے. تو یہ آگ، یہ اسپرٹ، یہ چنگاری شاہ عبدالعزیز وحدت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء ملت اسلامیہ کے اندر، خانقاہوں میں تربیت کرنے والے مشائخ کے اندر اور عوام کے اندر بھر دی کہ ہم اس ملک میں اور اپنی قربانی پیش کر کے انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرائیں گے تاکہ ہم اس کھلی فضا میں اور اس ہندوستان میں اپنے اسلام کے مطابق، اپنے دین کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کر سکیں، عمل کر سکیں. تو شاہ عبدالعزیز وحدت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس آواز نے پورے ہندوستان کے اندر جذبہ جہاد پیدا فرما دیا. خواہ عورتیں ہوں، بچے ہوں، مرد ہوں، جوان ہو، بوڑھے ہوں، سب لوگوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہو گیا. مختلف جنگیں ہوئیں اور ادھر سے بھی ان لوگوں نے بھی چالیں شروع کی. چاہے وہ کتنی ہی جنگ لڑتے گئے، کچھ ایسے غدار وطن بھی پیدا ہوئے. جماعت میں بھی کچھ ایسے غدار لوگ پیدا ہوئے میر جعفر اور میر صادق کی شکل میں، کہ جس کی وجہ سے جنگ کے اندر ناکامی اور جو ہے نامرادی آئی. لیکن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے حصے میں آزادی لکھ دی تھی اور یہ زمین اور یہ دھرتی مسلمانوں کا لہو مانگ رہی تھی، اس کے لیے قربانی مانگ رہی تھی. جانثارانہ جذبہ تمام مسلمانوں کے اندر موجود تھا. اللہ نے جن کے لیے جام شہادت لکھا تھا انہوں نے اس ہندوستان کے لیے اپنی جان قربان کی اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے. بالآخر وہ دن آیا کہ ہزاروں جانے کے باوجود اور یہ علماء کی قربانیوں کے باوجود کہ 100 سال تک علماء اور مشائخ نے، مسلمانوں نے تنے تنہا ہندوستان کی زمین پر اپنا خون بہایا، جنگ آزادی کی لڑائی لڑی، اور اس کے بعد 100 سال کے بعد دھیرے دھیرے دیگر قوموں نے بھی جنگ آزادی میں حصہ لیا اور اس کے اندر شریک ہوئے. لیکن یہ تنہا مسلمانوں کا کردار رہا ہے کہ آج تاریخ سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جنگ آزادی ہم نے لڑی تھی، اس میں مسلمانوں کا ذرہ برابر حصہ نہیں تھا. جبکہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے اسلاف ہی تو تھے جنہوں نے اپنی عورتوں کو بیوہ کیا، اپنے بچوں کو یتیم کیا. یہ ہمارے مشائخ بھی تو تھے کہ جنہوں نے درختوں پر لٹکنا قبول کیا، پھانسی پر لٹکنا قبول کیا، لیکن ہندوستان میں غلامانہ زندگی بسر کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئے. تو ہمیں اپنے اسلاف کی، اپنے اکابر کی، اپنے مشائخ کی، اپنے عوام کی، اپنے عمرا کی، غربا کی، کہ جن کے بھی نام تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی تھے کہ
کہ جن کا نام کتاب میں تاریخ کی کتابوں میں درج نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی ہندوستان کی جنگ آزادی میں دامے برمے قدمے سخنے ہر طریقے سے حصہ لیا، اور کتنے ایسے جو ہے لوگ ہیں گمنامی کی زندگی میں شہید بھی ہو گئے۔ ہمیں انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یقیناً بلا شبہ ہندوستان کی دھرتی پر مسلمانوں کی جو قربانیاں ہیں وہ اظہر من الشمس ہیں، کسی کے مٹانے سے، کسی کے ختم کرنے سے وہ ختم نہیں ہوتی، لیکن ہمیں اپنے اسلاف کی ان قربانیوں کو یاد کرنا ہوگا اور اپنی نسلوں کو بتانا ہوگا۔ جمعہ کی خطابات میں اس موقع سے خطاب بھی کرنا چاہیے تاکہ عوام الناس میں اپنے اکابر اور اسلاف کی قربانیاں نشر کی جا سکے اور حقائق سے آگاہ کیا جا سکے۔ جو لوگ ہمارے ان اکابر کی قربانیوں کو مٹانا چاہتے ہیں، تاریخ سے ہٹانا چاہتے ہیں، تو ہمارے دماغ سے وہ چیز نہ ہٹے، ہماری نسلوں سے وہ چیز نہ ہٹے، تاکہ ہم وبا کے دول یہ کہہ سکیں کہ ہندوستان کی قربانی کے لیے ہمارے اسلاف نے کیا، ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو آج بھی وہی ماحول چلا آ رہا ہے اور ویسے ہی حالات بنتے جا رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ یہ ہندوستان آج بھی لہو مانگ رہا ہے اور اس کی دھرتی بھی ہمیں پکار رہی ہے کہ ہمیں یہ لہو چاہیے، تب جا کر کے آج مکمل طریقے سے ہم آزاد ہو سکیں گے۔ ذہن سے آزادی، افکار و خیالات کی آزادی، مذہبی آزادی اور دیگر آزادیاں جو آج ہمیں مطلوب ہیں وہ دھیرے دھیرے قدغن کا شکار ہو رہی ہیں۔ اللہ اس ملک کو اور یہ لوگوں کو نظر بد سے بچائے اور ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان چند شبدوں کے ساتھ، باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔